السلام علیکم، میں ہوں فرحت عباس شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ٹی وی۔ اندر کی خبریں ہیں بڑی اور پیچیدہ بھی ہیں، دلچسپ بھی ہیں اور قابل غور بھی ہیں خبریں۔ وہ یہ سب سے اہم خبر آپ کو جو دینے جا رہا ہوں، وہ جیسے آج کل چل رہا ہے کہ جی حامد خان صاحب سے معذرت کر لی، عمران خان نے غلطیوں کا اعتراف کر لیا۔ یہ اچھی بات ہے، غلطیوں کا اعتراف کرنا سب سے دانائی والی بات ہوتی ہے کہ انسان اپنا ریویو کرے، اعادہ کرے، تجزیہ کرے اور جہاں اس سے غلطی ہوئی ہو وہ واپس آ جائے، ہٹ جائے، انہی پیروں پر واپس آئے اور وہ معذرت کا، معافی کا یا جھک جانے کا عمل جو ہے وہ اختیار کرے۔ حامد خان صاحب ان کے قریبی ساتھیوں میں تھے، عمران خان صاحب کے، اور وکلاء برادری کے سرکردہ لیڈرز میں ہیں۔ اب عمران خان کو اندازہ ہوا ہے کہ وکلاء برادری جو ہے، کمیونٹی جو ہے، وہ بڑی باشعور اور بڑی طاقتور کمیونٹی ہے، اور یہ کمیونٹی جو ہے وہ چاہے وہ کسی کا لائسنس کینسل کرنا ہو، رانا ثناء اللہ کا، بے شک وہ وزیر داخلہ ہوں یا طاقت میں بھی ہوں، حکومت میں بھی ہوں، پھر بھی جو بار ایسوسیشن ہوتی ہے وہ ان کے لائسنس کینسل کر کے کم از کم ان کو ایک شٹ اپ کال دیتی ہے، اور ایک جو ہے وہ بہرحال ایک ٹیکہ ایک لگاتی ہے، جسے میں یہ نہیں کہتا کہ دھبا ہے یا تضحیک ہے، لیکن بہرحال ٹیکہ ایک لگا دیتی ہے۔ تو دوسرا، ججز کے ساتھ ان کو فیس کرنا، ان کے سامنے استدلال رکھنا، اپنے حقوق کو عام آدمی کی نسبت زیادہ طاقت کے ساتھ ججز کے سامنے رکھنا بھی وکلاء برادری کو آتا ہے، کیونکہ یہ خود قانون دان ہوتے ہیں، انہی میں سے ججز بنتے ہیں، وہ لوگ انہی میں سے اٹھ کے عدالتوں کی کرسیوں پر جا کر بیٹھتے ہیں، اور ان کو کوئی وہ کہتے ہیں نا، کوئی ان کو اتنا بھار نہیں ہوتا کہ یہ خود قانون کو سمجھنے والے اور اپنے حقوق کو سمجھنے والے ہوتے ہیں۔ یہ ایک اچھی موو ہے، لیکن جو میں آپ کو مزیدار بات بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے، مزیدار اس لیے ہے کہ اس میں ایک ٹلٹ ہے، لیکن کوئی اتنی یعنی کوئی خوش کن خبر نہیں ہے۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس اس وقت اپنی تحریک چلانے کے لیے وسائل نہیں ہیں۔ جتنے وسائل ہونے چاہیے ایک بڑی مارچ کے لیے، بڑی تحریک کے لیے، بڑے دھرنے کے لیے، عمران خان صاحب کے پاس وہ پیسے نہیں ہیں اس وقت۔ اگر وہ پیسے باہر سے کہیں سے منگواتے ہیں، اپنے ایکسپیٹریٹس پاکستانی، اوورسیز پاکستانیوں سے حسب سابق وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے پیسے بھیجو، چندہ بھیجو، تو وہ پہلے بھی ایک فارن فنڈنگ کیس جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں پڑا ہوا ہے اور ان کے گلے میں اٹکا ہوا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو کچھ ہماری موجودہ حکومت نے ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ کیا ہے، وہ بیچارے بھی آزردہ ہو گئے ہیں کہ ہم پاکستان کی مدد کر کر کے تھک گئے ہیں، ہم پاکستان کو سہارا دے دے کے تھک گئے ہیں، لیکن پاکستان سے ہمیں کوئی اچھی خبر آنے بھی لگتی ہے تو دوسری حکومت آ کے وہ ہماری امیدوں پر پانی پھیر دیتی ہے۔ اس لیے وہاں سے بھی اب کوئی عمران خان صاحب کو باہر سے بھی سیاسی فنڈنگ ہونے والی نظر نہیں آتی، لگتی نہیں ہے۔ اے ٹی ایم مشینیں جو تھیں، وہ جب عمران خان صاحب کو پتہ چلا کہ یہ مشینیں جو ہیں یہ تو اپنی جگاڑ میں ہیں، یہ تو میرے ساتھ مل کے پیسہ بھی لگائیں گے، اربوں خربوں ڈالر بھی کھول دیں گے، اے ٹی ایم مشینوں کے منہ کھول دیں گے، اکاؤنٹس کے منہ کھول دیں گے، طیاروں پر مجھے اٹھا کے لے کے پھرتے رہیں گے، لیکن اس کے بعد کوئی نہ کوئی اپنا اس میں حساب کتاب لگائیں گے، اور اگر میں ان کو روکوں گا تو یہ پھر اپنی اے ٹی ایمز کے منہ بند کر لیں گے، پھر یہ اپنا جو کچھ میرے اوپر لگا رہے ہیں جب یہ وصول نہیں کریں گے حکومت میں آ کے، اور مجھ سے وصول نہیں کروائیں گے، اور ناجائز اپنی ضروریات یا ناجائز کام نہیں کروائیں گے اپنے، تو پھر یہ پیچھے ہٹ جائیں گے۔ اب اگر چاہے جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ مل بھی گئے ہیں یا مل بھی جاتے ہیں، تو اب وہ اس طرح وہ کھولنے نہیں لگے۔ اب وہ تجوریوں کے منہ خان صاحب کے لیے اس لیے نہیں کھولیں گے کہ وہ ایک کاروباری آدمی ہیں۔ وہ جب بھی آئے تھے تو میں پہلا آدمی تھا جو میں نے ان کو، عمران خان صاحب کو وارن کیا تھا کہ کاروباری آدمی ہے، اور ہمارے دین میں یہ کہا گیا ہے کہ کاروباری آدمی جو ہے ان کو ریاست کے امور نپٹانے سے
دور رکھنا چاہیے، ان کو حکمران نہیں بننا چاہیے، کیونکہ کاروباری آدمی ہمیشہ اپنا منافع سوچتا ہے، وہ ہر چیز کو کاروبار سمجھتا ہے، وہ تو رشتوں کو بھی بزنس کے طور پہ لیتا ہے، وہ بھی ان میں بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کس بچے سے کتنا نفع ہے کتنا نقصان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری یہ جو موجودہ حکومت ہے یا نواز شریف صاحب کی فیملی ہے، انہوں نے ہر چیز کو نفع اور نقصان کے پلڑے میں ناپا تولا ہے، اور نقصان ہوا ہے تو اٹھا کے باہر پھینک دیا ہے، اور فائدہ ہوا ہے تو وہ جائز ناجائز اس کو سینے سے لگا لیا ہے۔ تو جب آپ حکومتوں کو، ملک اور قوم کو اور وطن کو ذاتی نفع اور نقصان پر آپ تولنا شروع کر دیں تو پھر حکومتیں نہیں چلتی، ذاتی کاروبار چلتے ہیں، پھر وطن جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا، آپ کی امپائرز ذاتی جو ہے ریاستیں، جو آپ کا پیسہ، سرمایہ، انڈسٹری، وہ کامیاب ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں نے وارن کیا تھا عمران خان صاحب کو کہ آپ جہانگیر ترین صاحب کاروباری آدمی ہیں، اور انہوں نے اپنی پہلی تقریر میں جہانگیر ترین نے یہ واضح کر دیا تھا کہ میں ان کا ستایا ہوا، شہباز شریف کا ستایا ہوا میں پی ٹی آئی میں آیا ہوں، میں کوئی نظریاتی آدمی نہیں ہوں، میرے کاروبار پر وہ قدغنیں لگا رہے تھے، میں ان کی شوگر ملیں ان کو چلا کے دے رہا تھا، ان کو سکھا رہا تھا، میری شوگر ملیں انہوں نے بند کرانا شروع کر دی، میرے کاروبار پر حملہ کیا، تو میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے، ایسے کو تیسا، میں پھر پی ٹی آئی میں آ کے ان کو بتاؤں گا کہ میں کیا کر سکتا ہوں تم لوگوں کے خلاف۔ یہ انہوں نے اپنی تقریر میں لبے لباب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں۔ تو اب اے ٹی ایم مشینیں تو ہیں نہیں، علیم خان صاحب نے بھی جھنڈی دکھا دی، کیونکہ وہ بھی وزیر اعلیٰ تو بننا چاہتے تھے کم از کم، اور جب ان کو نہیں بنایا گیا تو وہ ناراض ہو گیا، پھر ان کو جس طرح رکھا گیا نیب میں، اور وہ بھی ان کی ناراضگی بھی جو ہے وہ کسی حد تک تو درست ہے۔ تو وہ انہوں نے اگرچہ ان پہ اوپر یہ الزامات لگائے کہ یہ زمینیں لینا چاہتے تھے، یہ کرنا چاہتے تھے، وہ تو انہوں نے اس سے بھی انکار کیا۔ تو یہ بڑی دو اے ٹی ایم مشینیں تو گئیں، اور ملک ریاض صاحب تو پہلے زرداری صاحب کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو اب نہیں کریں گے۔ دوسرا یہ اس طرح کے لوگ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر تو کسی کے لیے اپنے بینک اکاؤنٹس کے منہ کھول دیتے ہیں، ان کے لیے 2 4 10 20 ارب روپیہ لگانا کوئی مشکل نہیں ہوتا، اس لیے کہ پھر اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے مشکل وقت میں ان کے کام آتی ہے، یا کم از کم ان کو خوف نہیں رہتا کہ ایک محلے کا، ایک علاقے کا ایس ایچ او آ کے جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ یرکانے لگائے گا یا بلیک میل کرے گا، یا چھوٹے موٹے جو مسائل ہوتے ہیں وہ پھر ان کے دور ہو جاتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب تو حکومت میں رہ کے کسی دوست کے چھوٹے موٹے مسائل کرنے سے اجتناب کرتے تھے، تو وہ اس طرح ملک ریاض یا ایسی شخصیات کے وہ کام آنے والے تو ہے نہیں، اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہیں، تو اس لیے ان کے ساتھ اب کسی سرمایہ دار کا ملنا اور ایسی صورتحال میں ملنا جب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مخالف دھڑے میں یا نیوٹرل کھڑی ہوئی ہے اور یا ان کے ساتھ نہیں ہے، تو اب یہ مسئلہ جو ہے ان کے لیے کھڑا ہو گیا ہے، کیونکہ یہ یہاں پہ واقعی اربوں روپے لگتے ہیں کہ آپ ٹرانسپورٹیشن کا بندوبست کریں اور آپ مارچ لمبی لمبی کریں، پھر ورکرز کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کریں، یا وہاں پہ اگر آپ نے 10-20 دن دھرنے کے لیے رکھنا ہے تو وہاں پہ واش رومز، وہاں پہ میڈیکل کٹس، یا پھر اگر آپ نے پولیس سے بچنے کے لیے ماسک اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ جو ٹرالر ہوتے ہیں، اور بہت خرچہ ہوتا ہے اس میں، اب دوسری بات ہی نہیں ہے۔ اور اچھا ایک بات اور بڑی واضح کرنے والی ہے جو آپ کو اور مجھے پتہ ہے، صرف اس کو میں اجاگر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں سیاست کھیل ہی پیسے کا ہے، پیسے کے لیے لڑی جاتی ہے، پیسہ لگا کے لڑی جاتی ہے، پیسے کے بغیر سیاست اگر لڑی جاتی تو عمران خان کے وہ ایک غریب ترین، جن کو وہ جو لاہور کا پہلا صدر بنا تھا، اور عمران خان صاحب نے جس کے بارے میں کہا تھا کہ جمشید امام بٹ جو ہے وہ کوئی نہیں، جب بن رہا تھا صدر تیار نہیں ہو رہا تھا تو جمشید امام بٹ آگے آیا اور تیار ہوا، وہ چونکہ غریب آدمی ہے، 5 مرلے 3 مرلے کے گھر میں رہتا ہے، تو اس کو اپنی پارٹی پی ٹی آئی نے اسے ٹکٹ نہیں دی، تو غریب آدمی کو تو اپنی پارٹی جو نظریاتی بظاہر خود کو کہتی وہ پارٹی ٹکٹ نہیں دیتی، تو غریب آدمی کیا الیکشن لڑے گا، الیکشن میں آئے گا کیسے؟ تو عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کو ابھی تو پھر وہیں پہ ہی ان کو غلطی کا احساس ہو رہا ہے جہاں پہ وہ ان کو ابھی پاور چاہیے، کیونکہ وہ انہوں نے بڑی جنگ چھیڑ لی ہے، لڑائی، ان کو پتہ چل گیا ہے کہ اگر ملک کو ان مافیاز سے، جن کو اب سسلین مافیا کہا جا رہا ہے، کہ ان کے نرغے سے اگر ملک کو چھڑوانا ہے تو لڑائی بڑی ہے، کیونکہ یہ بہت طاقتور ہے،
یہ بین الاقوامی طور پر طاقتور لوگ ہیں، یہ قومی طور پر طاقتور لوگ ہیں، یہ سرمایہ میں بہت زیادہ ہیں، یہ اثر و رسوخ میں بہت زیادہ ہے، تو ان سے جنگ لڑنے کے لیے کم از کم اتنے بڑے سرمایہ کی ضرورت ہے جو عمران خان صاحب کے پاس نہیں ہے۔ اب سرمایہ کے بغیر اگر کوئی سیاسی تحریک یا سیاسی جو ہے موومنٹ آگے چل سکتی ہے تو وہ صرف وہ ہوتی ہے جو نظریاتی بنیادوں پر ہو۔ تو عمران خان صاحب تو نظریہ وہ تو اسی حکومت جو ہمارا سرمایہ دارانہ نظام ہے اسی سے انہوں نے ایڈجسٹ کیا، اور یہ بہتر بھی ہے، کیونکہ اگر یہ ایڈجسٹ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کو زندگی کرے، ان کی زندگی خطرے میں ہوتی اب تک وہ ان کو پتہ صاف کر چکے ہوتے کہ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ اس طرح کے نظریاتی آدمی تو ہیں نہیں، نہ ان کے ورکرز کی کوئی نظریاتی تربیت ہوئی ہے، نہ ہمارے پاکستانی اس طرح کے لوگ جو ہیں، ہم تو غربت کے مارے ہوئے، بھوک کے مارے ہوئے، بیماریوں کے مارے ہوئے، بے روزگاری کے مارے ہوئے لوگ ہیں۔ تو ہم تو وہ اس طرح ہماری قوم جو ہے اس کی نظریاتی تربیت بھی نہیں ہے، اس کو بہت ساری، میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں نظریہ ہوتا کیا ہے۔ نظریہ وہ ہوتا ہے جس کے لیے لوگ جانے دے دیتے ہیں، اور تین بڑے نظریے دنیا میں ہیں۔ ایک اسلام ہے جس کو دیکھ لیں کہ اسلام مخالف طاقتوں نے خالص اسلام کبھی نافذ ہی نہیں ہونے دیا دنیا میں، اور جن کو ہم اسلامی ملک سمجھ ہوتے ہیں وہ مسلمانوں کی بنیاد پر کہ وہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، اور جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ مسلمان بادشاہ ہوتے ہیں، اسلامی بادشاہ نہیں ہوتے۔ وہ ان کے رہنا سہنا بیٹھنا اٹھنا مسلمانوں والا وہ اس طرح جو چاہیے ہوتا ہے جو ہمارے خلفائے راشدین کا تھا وہ تو ہوتا نہیں ہے۔ وہ تو اسی طرح یورپ امریکی سٹائل میں اور دولت اور وہ اس طرح رہتے ہیں بادشاہوں کی طرح۔ تو لیکن نظریہ جو ہے وہ میری نظر میں جو بلند ترین نظریہ ہے وہ پہلا ہے اسلام۔ لیکن اسلام بھی وہ جو محمد و آل محمد کے ذریعے آیا، نہ کہ ان کے قاتلوں کے ذریعے جو آیا، جنہوں نے ان کو قتل کیا، وہاں سے جو ہمیں اسلام انہوں نے ٹلٹ کر کے ہمیں بھیجتے رہے۔ وہ اسی وجہ سے آج ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہمارا کردار مسلمانوں والا نہیں ہے۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل سے جو ہمیں آیا، قربانیاں دے کے آپ خود کو اپنے بچوں کو شہید کروا کے جو ہے وہ اسلام جو ہے وہی اسلام ہے جس کے لیے پھر لوگ اپنی جانیں دینے کے لیے بھی کسی طرح کی پرواہ نہیں کرتے۔ جو فائدہ اٹھانے والا اسلام ہے وہ اسلام کی اصلی شکل و صورت ہے ہی نہیں، وہ تو سادگی ہے۔ اسلام تو بھلائی کا نام ہے، اسلام تو سچ بولنے کا نام ہے، اسلام تو رحم کھانے کا نام ہے، اسلام تو معاف کرنے کا نام ہے۔ جو ہم میں سے میں ہوں، آپ ہوں، کوئی ہم اس کرائٹیریا پہ پورے نہیں اترتے۔ تو دوسرا نظریہ ہے سوشلزم غریب آدمی کا معاشی نظریہ ہے، اور وہ ریاستی اس طرح نظریہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ امیر غریب کا فرق مٹاؤ اور آزاد رکھو لوگوں کو، خود مختار رکھو لوگوں کو غلام نہ بناؤ، لوگوں کو کے اندر جو ہے وہ کسی طرح کا احساس محرومی نہ ہو۔ جو فیسلٹی ملک کے صدر کو حاصل ہے وہی ایک عام چوکیدار کو، سیکورٹی گارڈ کو، غریب مزدور کو حاصل ہونی چاہیے۔ وہ دوسرا بڑا نظام وہ۔ اب یہ دونوں وہ نظام ہیں جن سے اس وقت جو دنیا میں رائج ہے سرمایہ دارانہ نظام، کہ ہر بندہ اپنا کاروبار کرے، وہ کاروبار، سکول بھی پرائیویٹ لوگ چلائیں، ان میں فیسیں جتنی دل کرتا ہے رکھیں، وہ تجارتی سکول ہوں۔ اسی طرح کاروباری ہسپتال کھولے جائیں جن کا مقصد علاج کرنے سے زیادہ پیسہ کمانا ہو، اور ایک چیز، نوکریاں بھی دو تو کانٹریکٹ پہ دو، لوگ کہیں سکھ کا سانس نہ لینے لگ جائیں، ان کو بینیفٹس نہ دو، ان سے سبسڈیاں چھین لو، ان پہ بل زیادہ کرو، ان پہ ٹیکس زیادہ لگاؤ، ان کی ہڈیوں سے نچوڑو سارا کچھ۔ یہ وہ سرمایہ دارانہ نظام ہے جس کے اندر آ کے ہم قرضے اور قرضوں کا جال، سود کا جال اور یہ ٹیکسوں کا جال، اس طرح کے جالوں میں پھنستے ہیں۔ اور عمران خان صاحب نے پچھلے جو 25 سال جو سیاست کی ہے وہ اسی نظریے کو سامنے رکھتے ہوئے کی ہے، اور اسی میں ہی 3.5 سال مشکل سے گزارے ہیں۔ اگرچہ وہ کہیں ان سے بغاوت تو کرتے ہیں اپنے ملک کی حد تک، لیکن ان کو نہیں اندازہ کہ یہ نظریہ جو انہوں نے اپنایا ہوا ہے لاشعوری طور پر یا شعوری طور پر، تو یہ نظریے میں کبھی عام آدمی کی بھلائی نہیں ہو سکتی۔ تو اب جو جان دینے والے نظریے ہیں، جو قربانی دینے والے نظریے ہیں، جن نظریوں کی بنیاد پر انسان ایثار کرتے ہیں اپنے جان، مال، بچے اور
گھر بار سب کچھ لٹا دیتے ہیں. وہ تو نہ عمران خان صاحب کے پاس ہے اور نہ ہمارے پاس ہے پاکستانیوں کے پاس. اس لیے وہ جو ہے بغیر پیسے کے تحریک چلنے والی نہیں ہے، بغیر پیسوں کے مارچ ہوگی نہیں. اب زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ لوگ اپنی گھبراہٹ میں، اپنی غربت، اپنے مسائل، ٹیکسوں کا شکنجہ، مہنگائی کا شکنجہ، ڈالر کے بڑھنے کا، ڈالر کا شکنجہ، پیسہ ڈی ویلیو ہونے کا شکنجہ، کاروباروں میں مندی آنے کا شکنجہ، اس میں آ کے کچھ نہ کچھ تو نکلیں گے، لیکن اتنا ہی نکلیں گے جتنا ان کی جان ہے، جتنی توفیق ہے، جتنی استطاعت ہے. اس سے زیادہ نکلیں گے نہیں. اب یہ سب سے بڑا چیلنج عمران خان صاحب کو درپیش ہے. دیکھیں کیا بنتا ہے. آپ بھی دعا کریں، میں بھی کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ ہر عمران خان صاحب جیسے سچے لیڈر، اگر میں تو سمجھتا ہوں سچے ہیں، تو اگر دل سے بھی وہ واقعی ایسے ہیں، اصرار رکھنے والے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ اس سرمایہ دارانہ نظام کے شکنجے سے خود بھی نکلنا چاہتے ہیں اور ہمیں بھی نکالنا چاہتے ہیں، وطن کو بھی، تو اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب فرمائے، ہمارے وطن کی حفاظت کرے اور ہماری عوام کو شعور دے اللہ تعالیٰ، اور خیر اور سلامتی رکھے ہر طرف. اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ولاگ میں. یہ ہمارا چینل پلیز سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیا کریں کہ یہ احساس اور درد کی ویڈیو ہے. بہت شکریہ.